میں آپ کو بتاؤں، میں جب نیو یارک گیا تھا نا ہائی اسکول کے دنوں میں، تو یہاں میں پاکستان سے گیا تھا 1 سال پڑھ کے 8ویں جماعت کر کے. 8ویں جماعت میں ہماری یونیفارم ہوتی تھی، آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا. میں نیو یارک میں گیا ہوں پبلک ہائی اسکول میں. پبلک ہائی اسکول میں یونیفارم نہیں ہوتی، لگتا ہے آپ ٹرین اسٹیشن میں بیٹھے ہو، کلاس میں بیٹھے ہو نا، وہ بس اسٹیشن ہے. اور میں پہلے دن میں کلاس میں بیٹھا ہوں تو ایک لڑکا جو ہے اس کے جوتے ڈیسک کے اوپر ہے، دوسرا چوئنگ گم چبا رہا ہے، تیسرا کسی لڑکی سے بات کر رہا ہے، چوتھا چاقو لے کے ڈیسک کے اوپر اپنا نام کارو کر رہا ہے. میں یہ کلاس روم ہے، میں کہیں اور آ گیا ہوں، یہ تھا نا، یہ کلاس ہے. اور ٹیچر بات کر رہا ہے، کچھ سن ہی نہیں رہا. اور ٹیچر بات کر رہا ہے، بایولوجی کی کلاس تھی، مجھے ابھی تک یاد ہے، آسموسس کی بات کر رہی تھی ٹیچر. اور میں یہاں سے آسموسس کا رٹا لگا کے گیا تھا، فرام ہائر کانسنٹریشن ٹو لوور کانسنٹریشن. تو ٹیچر نے سوال پوچھا، ہو نوز اینی تھنگ اباؤٹ آسموسس؟ کسی کو پتہ ہے آسموسس کے بارے میں؟ کوئی سن ہی نہیں رہا اس کی بات، کچھ تو منہ دوسری طرف کیے ہوئے بیٹھے ہوئے. اور میں کیونکہ یہاں کی میری تربیت ہے، میں نے کیا کیا، اور پھر ٹیچر نے مجھے پک کیا. یہاں پہ ہماری کیا ٹریننگ ہے، جب آپ کو ٹیچر پک کرتا ہے آپ کیا کرتے ہو؟ کھڑے ہو کے ملٹری اسٹائل، when gases move from higher concentration to lower concentration. تو وہ میں نے کیا، ساری کلاس ہنس ہنس کے مر گئی. ایک کہتا ہے گڈ ہی اسپیکس انگلش. وہ گرتے، ان کی ہنسی نہیں رک رہی، اور ٹیچر بھی اپنی ہنسی روک کے، تھینک یو مسٹر خان، ہیو اے سیٹ، یو ڈونٹ ہیو ٹو اسٹینڈ اپ. تو پہلے مجھے لگا ان لوگوں کے پاس تو بہت آزادی ہے، ان کے پاس آزادی ہے کہ جیسے چاہیں بیہیو کریں، جو چاہیں کریں، جس قسم وہ تو گالیاں دیتے تھے. میری انگلش ووکیبلری نہیں تھی، مجھے بھی پتا گالیاں دے رہے ہیں. ایسا بھی تھا. ایک دفعہ تو میں ہائی اسکول میں نا، مجھے یہاں پہ کیا ہوتا ہے، ہمارے اسکولوں میں جو کلاس ختم ہوتی ہے نا تو ٹیچر نئے آتے ہیں. آپ اسی کلاس میں بیٹھے ہیں تو ٹیچر نئے آتے رہتے ہیں. امریکہ میں کیا ہوتا ہے، 4-5 ہزار بچوں کا اسکول ہے. جب بیل بجتی ہے نا، آپ نے ایک کلاس سے دوسری کلاس تک پہنچنا ہے. ٹیچر ایک ہی جگہ رہتا ہے، کلاس بدلتی رہتی ہے، تو آپ کو موو کرنا ہوتا ہے. تو پہلے دن مجھے سمجھ نہیں آیا یہ نقشہ کیا ہے، کہاں پہنچنا ہے. تو میں کیفیٹیریا میں پہنچ گیا، ساری کیفیٹیریا خالی تھی. ایک لڑکا میرے پاس آیا چاقو لے کے، لیکن چاقو اس نے دکھایا نہیں پہلے. کہتا گیو می یور جیکٹ. میں نے کہا اٹ از لیدر. مجھے انگلش نہیں آتی تھی سر، اٹ از لیدر. پھر وہ کچھ تیزی سے انگلش بولے جائے، جیکٹ جیکٹ جیکٹ. میں نے کہا آئی نو، ویری نائس بلیک. مجھے نہیں پتا وہ مجھے راب کر رہا ہے. اور پیچھے سے پرنسپل آ گیا دور سے نا، تو وہ بھاگ گیا. پھر مجھے نظر آیا اس کا چاقو. میں نے کہا او چلو اچھا وہ انگلش نہیں آتی تھی. لیکن خیر، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، پہلے میں نے سوچا ان لوگوں کے پاس اتنی آزادی ہے، جو حرکتیں کرنا چاہیں کریں، جو کہنا چاہیں کریں، جس طرح زندگی گزارنا چاہیں گزاریں. میں یہاں سے آ رہا ہوں، یہاں پر پیرنٹس کے سامنے آپ کو بات کرنے کی کھلی آزادی نہیں ہے. ٹیچرس کے سامنے ایک ریسٹرکشن ہے، سوسائٹی میں ایک ریسٹرکشن ہے، ریسٹرکشن، اور وہاں پاگلوں والی آزادی، کھلا جنگل. لیکن کچھ دیر بعد مجھے ایک بات سمجھ آنی شروع ہوئی. اگر میں ان کی طرح انگلش نہ بولتا نا تو وہ میرا مذاق اڑاتے، ان کی طرح کپڑے نہ پہنتا تو مجھے بلی کرتے. اور اسکول میں بھی نا کچھ گینگس تھے، کچھ گروپس تھے. ہپ ہاپ والے لڑکے ایک جیسے کپڑے پہنتے تھے، گوتھ میوزک والے ایک اور تھے، ہیوی میٹل والے ایک اور تھے. یہ سارے گروپس تھے، اور ہر گروپ کی اس طرح سمجھ لو، پہلے لگتا تھا ان کی یونیفارم نہیں ہے، لیکن اصل میں یونیفارم تھی. ان کی جینز اس طرح کی ہوتی ہیں، ان کی شرٹس اس طرح کی ہوتی ہیں، ان کی ہیٹس اس طرح کی ہوتی ہیں، ان کے کپڑے، ان کی میوزک ایسی ہوتی ہے، ان کی میوزک ایسی ہوتی ہے، ان کی میوزک ایسی ہوتی ہے. یہ لوگ اس طرح سے بولتے ہیں، وہ لوگ اس طرح سے بولتے ہیں. ان میں فرق تھا. یہاں تک کہ ہیئر سٹائلز میں بھی یونیفارم تھی، ہیئر سٹائلز کے اندر بھی. تو مجھے اندازہ ہوا کہ جس چیز کو ہم آزادی سمجھتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں ہمیں آزادی چاہیے، وہ بھی بہت بڑی غلامی ہے، بہت بڑی غلامی ہے. اور ان میں سے کوئی بھی آزاد نہیں ہے. وہ دوسروں کے اپنے گروپ میں فٹ ہونے کے لیے وہ اپنے آپ کو بدل کے اس میں فٹ کر رہا ہے اپنے آپ کو. آپ یہاں پہ یونیورسٹیز کہتے ہیں، کچھ یونیورسٹیز یہاں پہ کنسرویٹو ہیں اور کچھ یونیورسٹیز یہاں پہ لبرل ہیں. بے وقوفی ہے. جو لبرل یونیورسٹی سے اسٹوڈنٹس مجھے ملے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے اسکول میں پریشر بہت ہے، ساری جو ہیں لڑکی میری سہیلیاں یہ کرتی ہیں، وہ اس کانسرٹ میں جا رہی ہیں تو برا، مجھے بہت پریشر ہوتا ہے کہ میں بھی جاؤں. اس کو آزادی کہتے ہیں؟ آزادی ہوتی ہے کہ میں جو چوائس کرنا چاہوں کروں، میرے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے. لیکن ہم نے جس چیز کو آزادی بھی کہا ہوا ہے، اس کے اندر بھی پریشر ہے، اس کے اندر بھی پریشر ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟
جب تم میری غلامی مان لو گے نا تو تم لوگوں کے اوپینین سے فری ہو جاؤ گے. لوگ کہتے ہیں اتنا پیسہ بناؤ، مجھے کوئی فکر نہیں، میں جو مجھے صحیح لگے گا، میرا ضمیر جو مجھے کہے گا، جس سے میرا رب راضی ہے، وہ میرے لیے کافی ہے. کپڑے ایسے پہنو، یہ کرو، وہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، اس میں مجھے کسی اور کے سٹینڈرڈ کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے رب نے مجھے ایک اور بالکل ہی آزاد سٹینڈرڈ دے دیا ہے. وہ خوش ہے تو باقی سب ناخوش ہوں، مجھے کوئی فکر نہیں رہی. ان کا میرے بارے میں اوپینین کیا ہے، مجھے اس کی فکر نہیں رہی. ہم پاکستان میں 14 اگست کو آزادی مناتے ہیں، لیکن آپ آزادی منانے والے لوگ اگر ذہنی طور پر ابھی تک غلام ہیں نا، یا فیشن کے، یا خاندانی تقاضوں کے، یا کلچر کے، یا ہمارے جو غلط قسم کے کوئی سٹینڈرڈز بنے ہوئے ہیں ان کے، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے میں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تو اس چیز سے آزادی دلانے کے لیے اصل میں ہمارا دین آیا ہے. And that is real freedom. I felt real freedom. We can discuss freedom in philosophical terms, or you can discuss freedom in reality. I felt freedom when I came towards Islam. پہلے ہوتا تھا میں کپڑے پہننے لگوں تو میں سوچتا تھا لوگ مجھے دیکھ کے کیا کہیں گے. خیال آتا تھا ایسے بات کروں گا تو کوئی کیا کہے گا. کوئی داڑھی رکھنے سے پہلے بھی before I had a beard, یار پتہ نہیں لوگ کیسے دیکھیں گے مجھے. ہزار خیال آتے ہیں لوگوں کے بارے میں. لوگوں کی رائے کی غلامی میں رہنا پڑتا ہے، لوگوں کی رائے کی غلامی میں. اللہ نے اس سے آزاد کر دیا انسان کو.